فیٹف ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ ہماری حکومت نے اپنی رجیم AML-CFT کو بہتر بنانے کے لیے زبردست کاوشیں کیں تاکہ فیٹف ایکشن پلان کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس ضمن میں وفاقی حکومت نے قومی اور بین الاقوامی AML-CFT سرگرمیوں اور حکمت عملی کی تشکیل اور نفاذ کے لیے نیشنل فیٹف کوآرڈینیشن کمیٹی کی سربراہی مجھے سونپی ہے۔ جامعہ قسم کی قانونی، ٹیکنیکل اور انتظامی اصلاحات شروع کی گئی ہیں۔ ان اقدامات سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ بہتر ہوئی ہے۔ نتیجتاً فیٹف ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات کے سلسلے میں ہم نے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ایک سال کے عرصے میں 14 نکات مکمل عمل کیا گیا اور 11 پر جزوی طور پر عمل درآمد کیا گیا ہے، جبکہ 2 شعبوں میں عمل درآمد کے لیے زبردست کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کرونا مشکلات اور حکومت کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، بدقسمتی سے کرونا وائرس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو سنگین سماجی و معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے تو اسے انسانی صحت کے لیے مسئلہ سمجھا گیا، لیکن جلد ہی اس کے معاشی اور سماجی مضرات بھی سامنے آئے۔ پاکستان بھی کرونا کے اثر سے محفوظ نہیں رہا اور ہم نے معیشت کے استحکام کے لیے جو کاوشیں اور محنت کی تھی، اس آفت سے ان کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اس مشکل وقت میں عوام کو زندگی کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے ایسے اقدامات اور فیصلے کیے جا رہے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی اور ذریعہ معاش کم سے کم متاثر ہو۔ طویل لاک ڈاؤن، ملک بھر میں کاروبار کی بندش، سفری پابندیوں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے نتیجے میں معاشی سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے GDP گروتھ ریٹ اور سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بے روزگاری بڑھنے سے ترقی پذیر ممالک میں غربت میں مزید اضافہ ہوا ہے، جس سے پاکستان بھی نہ بچ سکا۔ مالی سال 2019-20 کے دوران پاکستان پر کرونا کے جو فوری اثرات ظاہر ہوئے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ تقریباً تمام صنعتیں اور کاروبار بری طرح متاثر ہوئے۔ GDP میں اندازاً 3300 ارب روپے کی کمی ہوئی، جس سے اس کی شرح نمو 3.3% سے کم ہو کر نیگیٹو 0.4% تک رہ گئی۔ مجموعی بجٹ خسارہ جو GDP کا 7.1% تھا، 9.1% تک بڑھ گیا۔ FBR محصولات میں کمی کا اندازہ 900 ارب روپے ہے۔ وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 102 ارب روپے کم ہوا۔ ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت اللہ کے کرم سے اس سماجی اور معاشی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے معاشرے کے کمزور طبقے اور شدید متاثر کاروباری طبقے کی طرف حکومت نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے تاکہ کاروبار کی بندش اور بے روزگاری کے منفی اثرات کا ازالہ کیا جا سکے۔ کرونا کے تدارک کے لیے پیکج۔ اس ضمن میں حکومت نے 1200 ارب روپے سے زائد کے سٹیمولس پیکج کی منظوری دی ہے۔ مجموعی طور پر 875 ارب روپے کی رقم وفاقی بجٹ سے فراہم کی گئی ہے، جو کہ درج ذیل کاموں کے لیے مختص ہے۔ طبی آلات کی خریداری، حفاظتی لباس اور طبی شعبے کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 150 ارب روپے 1 کروڑ 60 لاکھ کمزور اور غریب خاندانوں اور پناہ گاہ کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 200 ارب روپے روزانہ اجرات کمانے والے ورکرز، کیش ملازموں اور کیش ٹرانسفر کے لیے مختص کیے گئے۔ 50 ارب روپے یوٹیلیٹی سٹورز پر رعایتی نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کے لیے مختص کیے گئے۔ 100 ارب روپے FBR اور وزارت تجارت کے لیے مختص تھے تاکہ وہ برآمد کنندگان کو ریفنڈ کا اجرا کر سکیں۔ 100 ارب روپے بجلی اور گیس کے مؤخر شدہ بلوں کے لیے مختص کیے گئے۔ وزیر اعظم نے چھوٹے کاروبار کے لیے خصوصی پیکج دیا، جس کے تحت تقریباً 30 لاکھ کاروباروں کے 3 ماہ کے بل کی ادائیگی کے لیے 50 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ کسانوں کو سستی کھاد، قرضوں کی معافی اور دیگر ریلیف کے لیے 50 ارب کی رقم دی گئی۔ 100 ارب روپے ایمرجنسی فنڈ کے لیے مختص ہیں۔ اس سٹیمولس پیکج سے وفاقی حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، جس کے لیے وفاقی حکومت کو سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری دینا پڑی۔ فائنانس ڈویژن نے متعلقہ اداروں، خاص طور پر احساس، NDMA، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لیے فنڈز کا بندوبست اور اجرا کیا۔ ہم اداروں کی سٹیمولس پیکج پر عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں بجا لائی گئی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حکومت نے کسانوں اور عام آدمی کا احساس کرتے ہوئے ریلیف کے اقدامات کیے ہیں، جس کے لیے انہیں
خوراک اور طبی ساز و سامان کی مدد میں 15 ارب روپے کی ٹیکس کی چھوٹ دی. 280 ارب روپے کسانوں کو گندم کی خریداری کی مد میں ادا کیے گئے. پٹرول کی قیمتوں میں 42 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 47 روپے فی لیٹر تک کمی کر کے پاکستان کے عوام کو 70 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا گیا، جو بر صغیر کے اندر اور ہمارے خطے میں سب سے زیادہ ہے. معیشت کی بحالی کے لیے ہم نے تعمیراتی شعبے اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کنسیشنری ٹیکسیشن رجیم متعارف کرا کر تاریخی مراحت بھی دی ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے. فکس ٹیکس رجیم کو وضع کیا. بلڈرز اور ڈیولپرز سوائے سٹیل اور سیمنٹ کے خریداروں کے ود ہولڈنگ ٹیکس میں چھوٹ دی ہے تاکہ عوام کو سستے گھر میسر ہو سکیں. آمدنی کا ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا. خاندان کے لیے ایک گھر پر کیپٹل گینز ٹیکس کی چھوٹ ہوئے گی. سستی رہائشوں کی تعمیر پر 90% ٹیکس ویو کر دیا گیا ہے. تعمیرات کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے. جناب اسپیکر، لاک ڈاؤن کے برے اثرات کے ازالے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی بہت سے اقدامات متعارف کرائے ہیں. پالیسی ریٹ 5.25% کی بڑی کمی کی گئی ہے، جو 13.25% سے کم ہو کر 8% رہ گیا ہے. کاروبار کے پے رول لون میں 3 ماہ کے لیے 96 ارب کی رقم 4% کم شرح سود پر فراہم کی گئی ہے تاکہ بے روزگاری سے بچا جا سکے. 7,75,000 بورورز کو 491 ارب کے پرنسپل قرض کی ادائیگی 1 سال کے لیے مؤخر کر کے سہولت پہنچائی ہے اور 75 ارب کا قرض ری شیڈیول کیا گیا ہے. انفرادی اور کاروباری قرضوں کے لیے بینکوں کو اضافی 800 ارب روپے قرض دینے کی اجازت دی گئی ہے، جس کے لیے قرض کی حد میں اضافہ کیا گیا ہے. ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کے لیے اقدامات. پرفارمنس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ٹائم پیریڈ میں توسیع دی گئی ہے. مال کی ترسیح کے لیے اوقات کار صبح 6 سے رات 12 بجے کر دیے گئے ہیں. طویل مدتی قرضوں کے حصول کی شرائط میں نرمی لائی گئی ہے. ایکسپورٹ سے حاصل زر مبادلہ کی وصولی کا وقت 270 دن تک بڑھا دیا گیا ہے. ایکسپورٹرز براہ راست شپنگ ڈاکیومنٹس کی ترسیل کر سکتے ہیں. امپورٹس کے لیے پیشگی ادائیگیوں کی حد بڑھا کر سہولت دی گئی ہے. بجٹ 2020-21. جناب اسپیکر، اگلے سال کی بجٹ کی تفصیل یہ ہے. کرونا سے پیدا شدہ مشکلات کے تناظر میں یہ بجٹ اس بحرانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. معیشت کی رفتار کم ہونے کا خدشہ ہے، جس کے لیے ایکسپینشنری فسکل پالیسی کی ضرورت ہے. بجٹ 2020-21 کی حکمت عملی کے نمایاں خد و خال یہ ہیں. عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا. جناب اسپیکر، اس سال بجٹ میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. مجوزہ ٹیکس مرات معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی. کرونا اخراجات اور مالیاتی خسارے کے مابین توازن قائم رکھنا، پرائمری بیلنس کو مناسب سطح پر رکھنا، معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کی مدد کے لیے احساس پروگرام کے تحت سماجی اخراجات کا عمل جاری رکھنا، IMF پروگرام کو کامیابی سے جاری رکھنا، کرونا کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے اگلے مالی سال میں بھی عوام کی مدد جاری رکھنا، ترقیاتی بجٹ کو موزوں سطح پر رکھنا تاکہ معاشی نمو میں اضافے کے مقاصد پورے ہو سکیں اور روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں. ملک کے دفاع اور داخلی تحفظ کو خاطر خواہ اہمیت دی گئی ہے. ٹیکسوں میں غیر ضروری رد و بدل کے بغیر محاصل کی وصولی میں بہتری لانا، تعمیراتی شعبے کے لیے مراعات بشمول نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے وسائل مختص کیے گئے ہیں. خصوصی علاقوں یعنی سابقہ فاٹا، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں تاکہ وہاں ترقی اور معاشی نمو کا عمل یقینی بنے. وزیر اعظم کی قیادت میں خصوصی اقدامات اور پروگراموں مثلاً کامیاب جوان، صحت کارڈ، بلین ٹری سونامی وغیرہ کا بھی تحفظ کیا گیا ہے. بجٹ میں کفایت شاری اور غیر ضروری اخراجات میں کمی یقینی بنائی جائے گی. معاشرے کے مستحق طبقے کو ٹارگیٹڈ سب کے لیے کے نظام کو بنایا جائے گا. NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی اور سابقہ فاٹا کے علاقوں کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے صوبوں مالیاتی اعانت کے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے رابطے تیز کیے جائیں گے. جناب اسپیکر، اب میں اگلے سال کے بجٹ کا اعداد و شمار 6,573، اس میں FBR ریونیو 4,960 روپے، نان ٹیکس ریونیو 1,600 ہے. NFC کے تحت 2,874 روپے کا ریونیو سو کو ٹرانسفر کیا جائے گا.
نیٹ وفاقی ریونیو کا تخمینہ 3700 ارب روپے ہے. کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7137 ارب روپے لگایا گیا ہے. اس طرح بجٹ خسارہ 3437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے جو کہ جی ڈی پی کا 7% بنتا ہے اور پرائمری بیلنس -0.5% ہوگا. وسائل کے شعبے دار تقسیم. معاشرے کے کمزور طبقات کا تحفظ. معاشرے کے غربت اور پسماندہ طبقات کی معاونت ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے. اس کے لیے ایک مربوط نظام وضع کیا گیا ہے جس کے تحت تمام متعلقہ اداروں کی نئی تشکیل کردہ پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیکیورٹی ڈویژن بنا کر ضم کر دیا گیا ہے. احساس پروگرام. اس غریب پرور پروگرام کے لیے پچھلے سال 187 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس کو بڑھا کر 208 ارب روپے کر دیا گیا ہے جس میں سماجی تحفظ کے بہت سارے پروگرام شامل ہیں جیسے BISP پاکستان بیت المال اور دیگر محکمے شامل ہیں. یہ مختص رقوم حکومت کی منظور کردہ پالیسی کے مطابق شفاف انداز سے ان طبقات پر خرچ کیے جائیں گے. سبسڈیز. توانائی، خوراک اور دیگر شعبوں کو مختلف اقسام کی سبسڈیز دینے کے لیے تقریباً 180 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. حکومت نے خاص طور پر پسماندہ طبقات کو امداد پہنچانے کے لیے سبسڈیز کا قبلہ درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہائر ایجوکیشن. اعلیٰ تعلیم کے لیے وافر رقوم رکھی گئی ہیں. اس سلسلے میں HSC کی ایلوکیشن میں جو 2019-20 میں 60 ارب کے قریب تھی بڑھا کر 64 ارب روپے کر دی گئی ہے. تعمیراتی شعبے. حکومت نے عوام کو کم قیمت پر مقامات فراہم کرنے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو 30 ارب روپے فراہم کیے ہیں. مزید یہ کہ اخوت فاؤنڈیشن کی قرضہ حسنہ اسکیم کے ذریعے کم لاگت رہائشی مکانات کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. خصوصی علاقہ جات صوبوں کے لیے گرانٹس. خصوصی علاقوں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے 55 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ سندھ کو 19 ارب روپے اور بلوچستان کو 10 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ ان کے NFC حصے سے زائد فراہم کی گئی ہے. ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے اقدامات. ریمیٹنسز کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں جس سے رقوم کی منتقلی بینکوں کے ذریعے بڑھانے کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے. مواصلات. پاکستان کے عوام کو سستی ٹرانسپورٹ سروسز فراہم کرنے کے لیے پاکستان ریلوے کے لیے 40 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. کامیاب نوجوان پروگرام. وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی پسند ملک بنانے کے لیے نوجوانوں کے کردار پر زور دیا ہے. کامیاب نوجوان پروگرام نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کا خصوصی پروگرام ہے جس کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. وفاقی حکومت کے ہسپتال. لاہور اور کراچی میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہسپتالوں کے لیے 13 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے جس میں شیخ زید ہسپتال لاہور، جناح میڈیکل سینٹر کراچی اور دیگر 4 ہسپتال شامل ہیں. ای گورننس. ای گورننس کے ذریعے پبلک سروسز کی فراہمی کو بہتر بنانا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے. وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو الیکٹرانک طور پر مربوط کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے. اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے. فنکاروں کی مالی امداد اور بہبود. فنکار ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں. ان کی مالی امداد اور فلاح و بہبود کے لیے صدر پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ کی رقم 25 کروڑ روپے سے بڑھا کر 1 ارب روپے کر دی ہے. خصوصی فنڈز کا قیام. مختلف اصلاحاتی پروگراموں کے ذریعے خصوصی فنڈز کا قیام کیا گیا ہے جن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے وائبلٹی گیپ فنڈ کے لیے 10 کروڑ روپے، ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن فنڈ کے لیے 40 کروڑ روپے اور پاکستان انوویشن فنڈ کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. زراعت. زرعی شعبے میں ریلیف پہنچانے کے لیے اور ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں. یہ رقم جو 50 ارب روپے اسٹیمولس پیکج میں زراعت کے لیے اور دوسرے پروجیکٹ زراعت کے جو وفاقی حکومت ہیں ان کے علاوہ ہے. حکومت نے سال 2020-21 کے دوران درج ذیل اہداف کے حصول کا فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ جی ڈی پی گروتھ کو -0.4% سے بڑھا کر 2.1% پر لایا جائے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 4.4% تک محدود رکھا جائے گا. انفلیشن یعنی مہنگائی 9.1% سے کم کر کے 6.5% تک لائی جائے گی. بیرونی براہ راست سرمایہ کاری FDI میں 25% تک کا اضافہ کیا جائے گا. ترقیاتی بجٹ سال 2020-21.
جناب اسپیکر، ترقیاتی ایجنڈے پر عمل درآمد حکومت کے ویژن کے مطابق جاری ہے تاکہ مستحکم معاشی شرح نمو کا حصول ممکن ہو سکے۔ غربت میں کمی، بنیادی انفراسٹرکچر میں بہتری اور خوراک، پانی اور توانائی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے مجموعی ترقیاتی اخراجات کا حجم 1324 ارب روپے ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی PSDP۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ترقیاتی مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے جس کے لیے 650 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مالی بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبوں کی لاگت میں اضافے سے بچنے کے لیے جاری منصوبوں میں 73% اور نئے منصوبوں کے لیے 27% رقم مختص کی گئی ہے۔ سماجی شعبے کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے جس کے لیے گزشتہ سال کے 206 ارب روپے کی رقم کو بڑھا کر 250 ارب روپے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کی دفعات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ بڑے شعبوں کے لیے مختص رقوم کی تفصیل درج ذیل ہے۔ کرونا اور دیگر آفات کا روک تھام۔ حکومت نے کرونا اور دیگر آفات کی وجہ سے انسانی زندگی پر پڑنے والے منفی اثرات کو زائل کرنے اور معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پروگرام وضع کیا ہے جس کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ توانائی اور بجلی۔ حکومت کی توجہ توانائی کی توسیعی منصوبوں اور بجلی کی ترسیل و تقسیم کا نظام بہتر بنانے اور گردشی قرضوں کو کم کرنے کی طرف مرکوز ہے۔ اسپیشل اکنامک زونز کو بجلی کی فراہمی کے منصوبے اور غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل رکھے گئے ہیں۔ اس ضمن میں حکومت نے 80 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ ان فنڈز کو خاص طور پر بجلی کی طلب اور پیداوار کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ آبی وسائل۔ پاکستان پانی کے شدید بحران کا شکار ہے۔ اس سال حکومت پانی سے متعلق منصوبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور اس ضمن میں تقریباً 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کثیر المقاصد ڈیم بالخصوص دیامیر بھاشا، محمد اور داسرو ڈیم کے لیے خاطر خواہ مالی وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ ان منصوبوں سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے اور بجلی کی پیداوار بڑھانے کے ساتھ ساتھ 30,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ قومی شاہراہیں اور ریلوے۔ صنعتی رابطوں، تجارت و کاروبار کے فروغ کے لیے NHA کے تحت جاری منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی گئی ہے۔ بالخصوص سی پیک کے تحت منصوبوں کو بشمول مغربی روٹ کے لیے وافر وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں 118 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس طرح ریلوے کے ML1 منصوبہ اور دیگر منصوبوں کے لیے 24 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مواصلات کے دیگر منصوبوں کے لیے 37 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شعبہ صحت۔ کرونا وائرس کے تناظر میں صحت کا شعبہ حکومت کی خصوصی ترجیح ہے اور بہتر طبی خدمات، وبائی بیماریوں کی روک تھام، طبی آلات کی تیاری اور صحت کے اداروں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ کرونا کے علاج اور تدارک کے اقدامات کے علاوہ حکومت اپنی توجہ ہیلتھ سروسز کو بہتر بنانے کے لیے ICT سلوشنز کی طرف مقروض کر رہی ہے۔ امید ہے صوبائی حکومتیں ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ تعلیم۔ یکساں نصاب کی تیاری، معیاری نظام امتحانات وضع کرنے، اسمارٹ اسکولوں کے قیام اور مدرسوں کی حکومت دھارے میں شمولیت کے ذریعے تعلیمی نظام لائی جائے گی جس کے منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں۔ ان اصلاحات کے لیے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ مزید برآں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ترجیحی شعبہ جات میں سے ایک ہے۔ 21ویں صدی کے کوالٹی ایجوکیشن چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے تحقیق اور دیگر جدید شعبہ جات مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، آٹومیشن اور اسپیس ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تحقیق اور ترقی کے لیے کام کیا جا سکے۔ لہٰذا تعلیم کے شعبے میں اس جدت اور بہتری کے حصول کے لیے 30 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ نالج اکانومی، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور نالج اکانومی کے اقدامات کو فروغ دینے کے لیے اور تحقیقی اداروں کی صلاحیتوں اور گنجائش کو بڑھانا اشد ضروری ہے۔ مزید برآں ای گورننس، IT کی بنیاد پر چلنے والے سروسز اور 5G سیلولر سروسز کے آغاز پر حکومت کی توجہ ہے۔ ان شعبوں میں پروجیکٹس کے لیے 20 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیمیکل، الیکٹرانکس، پریسیجن ایگریکلچر کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا اور R&D کا صنعت کے ساتھ رابطہ مضبوط کیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی۔ موسمیاتی تبدیلی کے تناظر اور ماحول پر ظاہر ہونے والے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پر بھی بہت سے اثرات ہیں جیسے غیر موسمی بارشیں، فصلوں کی پیداواری رجحان میں کمی،
اور سیلابوں کی تباہ کاریاں۔ اس سال موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے سے متعلق اقدامات کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے جاتے ہیں۔ خصوصی علاقہ جات۔ رواں بجٹ کے تحت مختص رقوم کے علاوہ حکومت نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں منصوبہ جات کے لیے 40 ارب کے ترقیاتی فنڈ رکھے ہیں۔ علاوہ ازیں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں مختلف پروجیکٹس کے ذریعے 48 ارب کی رقم مختص کی ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ اس پروگرام کے تحت ترقیاتی بجٹ میں 24 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ خوراک و زراعت۔ تحفظ خوراک اور زراعت یعنی فوڈ سیکیورٹی کے فروغ کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر 12 ارب روپے کی رقم خرچ کی جائے گی۔ دیگر ترقیاتی پروگرام۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں ٹی ڈی پیز کے انضام و انصرام کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، جبکہ افغانستان کی بحالی میں معاونت کے لیے 2 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ حکومت ان مشکل کفایت شاری کے اصولوں پاکستان کی بھی مشکوک حکومت کی کفایت شاری کی بھرپور تعاون۔ اب اسپیکر، اب اپنی تقریر کا دوسرا حصہ پیش کرتا ہوں جو محصولات یعنی سے متعلق تجاوز پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 11% ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ معاشی طاقت کا یہ اہم اشاریہ پچھلے 20 سال سے اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ایک اصلاحاتی عمل شروع کیا تھا جو ایک جامعہ یعنی ہولسٹک حکمت عملی پر مشتمل تھا، جس میں پالیسی اور انتظامی اصلاحات شامل تھے تاکہ خرابیوں کو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ پھر ادھر آ جائیں پلیز، ادھر آ جائیں، وہ ادھر آ جائیں ادھر پلیز، کنٹینیو پلیز، تاکہ خرابیوں کو ختم کر کے ساتھ ساتھ محصولات اکٹھا کرنے کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اب تک ان کوششوں کے بہت عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہیں جو کہ اچھے معاشی مستقبل کے ضامن ہیں۔ جناب اسپیکر، اس سال میں درجہ ذیل اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ معاشی ترقی کی درآمد کی بنیاد پر انحصار اب اندرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدن کی ترقی پر تبدیل ہو گیا ہے، یعنی کہ امپورٹ بیسڈ ٹیکسز سے ہم ڈومیسٹک ٹیکس گروتھ کی طرف لے جانے میں کامیاب رہے۔ تاریخی ریفنڈز ادا کیے گئے ہیں جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 119% سے بھی زیادہ ہیں۔ پاکستان کی محدود ٹیکس بیس کو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لا کر 6616 ریٹیل آؤٹلیٹس پر پوائنٹ آف سیلز کی کامیاب تنصیب کے ذریعے مزید وسیع کیا گیا ہے، جسے اس سال دسمبر تک انشاءاللہ 15,000 تک لے جانے کی کوشش ہے۔ کرونا کی وجہ سے عام دکانداروں کا کاروبار متاثر ہوا۔ ہم نے پوائنٹ آف سیل پر سیلز ٹیکس کی شرح 14% سے مزید کم کر کے 12% کرنے کی تجویز دی، جس سے عام افراد اور دکانداروں کو کاروبار میں مدد ملے گی اور معیشت کی ڈاکیومنٹیشن میں بھی آسانی ہوگی۔ کرونا کی وجہ سے ہوٹل کی صنعت بہت متاثر ہوئی ہے۔ ہم نے اس صنعت پر منیمم ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز دی ہے۔ یہ چھوٹ اپریل سے ستمبر تک یعنی 6 ماہ تک دی جائے گی۔ افراد تنخواہ دار طبقے کی سہولت کے لیے گوشواروں کی موبائل اپلیکیشن یعنی موبائل ایپ متعارف کروائی گئی ہے، جس سے انکم ٹیکس گوشواروں میں 37% کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکس جمع کروانے کا ایک خودکار نظام متعارف کروایا گیا۔ سمگلنگ اور قانونی عمل درآمد کی ایک کامیاب مہم چلائی گئی، جس سے سیجرز 19 سے 30 ارب روپے میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرونا سے قبل کے عرصے میں محصولات اکٹھا کرنے کی شرح بھی قابل تعریف ہے۔ ڈومیسٹک ٹیکسز میں 27% کا ریکارڈ اضافہ ہوا جناب اسپیکر۔ ڈومیسٹک ٹیکس کلیکشن میں پہلے 9 ماہ میں حکومت کے 27% کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ہم نے غیر ضروری درآمدات کا خاتمہ کیا۔ اس وجہ سے مالی سال 2020 کے لیے ایف بی آر کا ریونیو ٹارگٹ جو کہ 5,503 ارب روپے تھا، درآمدات کے سکڑنے کی وجہ سے یعنی امپورٹ کمپریشن کے باعث کم کر کے 4,801 ارب روپے کیا گیا۔ بعد ازاں کرونا کی وبا نے نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ کرونا کی وبا کے بعد لاک ڈاؤن اور معاشی سرگرمیوں کے کم ہونے کے باعث معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور بے روزگاری اور معاشی سست روی سے بچنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے 1200 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا۔
کرونا وبا کے باعث محصولات اکٹھا کرنے میں دشواری اور کمی کا سامنا کرنا پڑا، جس کا تخمینہ تقریباً 900 ارب روپے ہے۔ کرونا کے باعث FBR کے ٹارگٹ میں کمی کی گئی اور اب یہ ٹارگٹ 3900 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ اس دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے ایک فکسڈ مراد کا پیکج متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی پیکج بھی متعارف کروایا گیا۔ اس پیکج کے بروقت اطلاعات سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دہاڑی دار مزدور کے روزگار کا تحفظ، معاشی ترقی کی ترویج اور غیر مراعات یافتہ طبقے کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت کم قیمت فراہم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پلیز اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ نہ لگائے۔ دیکھو آپ ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے، مہربانی کرے جو ہاؤس کا ڈیکورم ہے اس کا خیال رکھتے، اپنی عزت کا خیال رکھتے، پلیز پلیز اپنے اس پہ رکھے پلیز۔ ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ عمومی فائنینسز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، پھر یہ مالی استحکام یعنی کنسولیڈیشن کی طرف جائے گی۔ بجٹ 2020-21 کاروبار کو ناکامی سے بچانے اور غریب عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا ہم ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں جسے ریلیف بجٹ کہا جا سکتا ہے، اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ جناب اسپیکر، اب میں کسٹمز ایکٹ 1969 میں تجویز کردہ تبدیلیاں پیش کروں گا۔ مجھے یہ اعلان کرنے میں بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹ ریبیٹ کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایکسپورٹر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کرنے کو خودکار بنایا جا رہا ہے۔ ریبیٹ سکیمز تقریباً ایک دہائی کے بعد تبدیل کی جا رہی ہیں اور ریبیٹ کلیم کو آسان تر بنایا جا رہا ہے۔ ڈیوٹی فری خام مال۔ گزشتہ سال اس حکومت نے کسٹم ٹیرف کی اصلاحات کی ایک جامع مشق کا آغاز کیا اور خام مال پر مشتمل 1600 سے زیادہ ٹیرف لائنوں کی کسٹم ڈیوٹی کو سے مستثنیٰ قرار دیا۔ صنعتی شعبے کی لگائی جانے والی لاگت کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ خام مال بھی مکمل طور پر کسٹم ڈیوٹیوں سے مستثنیٰ قرار دے دیا جائے۔ ان اشیاء کی فہرست میں کیمیکلز، لیدر، ٹیکسٹائل، ربڑ، کھاد میں استعمال ہونے والے خام مال شامل ہیں۔ ان ٹیرف لائنوں میں تقریباً 20,000 اشیاء شامل ہیں جو کل درآمدات کا 20% ہیں، جن پر کسٹم ڈیوٹی کو بالکل 0% کیا جا رہا ہے۔ 2000 ٹیرف لائنز پر کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں کمی۔ خام مال اور ثانوی اشیاء پر مشتمل 200 ٹیرف لائنز پر عائد کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ ان اشیاء کی فہرست میں ربڑ، گھریلو اشیاء، خام مال وغیرہ شامل ہے۔ مقامی انجینئرنگ کے شعبے میں حوصلہ افزائی۔ مقامی انجینئرنگ کے شعبے کو حوصلہ افزائی کے لیے ہاٹ رولڈ کوئلز پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو 12.5% سے کم کر کے 6% پر لانے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ اس اقدام سے پائپ، انڈر گراؤنڈ ٹینک، بوائلرز وغیرہ کی صنعت جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اسمگلنگ کی ہوشناک شکنی کے لیے تجاویز۔ ماضی میں مختلف اشیاء پر پروہیبیٹو ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی تھی۔ اگرچہ اس پالیسی سے درآمدات کو کم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں افغانستان منتقل ہوئیں اور بعد ازاں اسمگلنگ کے ذریعے واپس پاکستان آ گئیں۔ یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف اشیاء مثلاً کپڑے، سینیٹری ویئر، الیکٹروڈز، کمبلوں، پیڈ لاکس وغیرہ کو اسمگلنگ سے بچانے کے لیے ان پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کیا جائے تاکہ اس بنا پر ضائع ہونے والے محصولات کو حاصل کیا جا سکے۔ معاشرے کے غریب طبقے کے لیے مدد۔ پاکستان کی غریب عوام کی صحت سے متعلقہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے کرونا وائرس اور کینسر کی ڈائگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس پر ہیزی فوڈ یعنی ڈائٹک فوڈ کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنیٰ قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمت کو کم کیا جا سکے۔ بچوں کی غذائیت کی کمی اور اس کے نتیجے میں نشو و نما کا رکنا ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے سپلیمنٹری فوڈ اب پاکستان میں عاملی ادارہ صحت کے تحت تیار کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے دائرہ کو مزید وسیع کرنے کے لیے ان سپلیمنٹری فوڈز میں استعمال ہونے والے خام مال کو کسٹم ڈیوٹی سے مستثنیٰ قرار دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ کسٹمز اتھارٹی کے اختیارات میں کمی۔ اسمگلنگ کی سزاؤں کو
عقلی اور جامعہ بنانے کے لیے کم سے کم سزا دینے کے قانون کو متعارف کروانے کی تجویز ہے تاکہ کسٹم حکام اپنی مرضی سے اسمگلنگ میں کسی شخص کو نہ چھوڑ سکیں۔ کسٹمز کے قانون میں ایڈوانس رولنگ کی شمولیت، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت کی پالیسیز کی شفافیت اور ان کا قابل عمل ہونا سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے۔ اس بنیاد پر ایڈوانس رولنگ کے نظریے کو کسٹمز قوانین میں شامل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے، جو کہ عالمی سطح کے بہترین یعنی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے طریقہ کار کے اہم مطابق ہے۔ سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی، غیر رجسٹرڈ شدہ افراد سے قومی شناختی کارڈ کی وصولی کی شرائط۔ ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے فائنانس ایکٹ 2019 میں قومی شناختی کارڈ کی شرط متعارف کروائی گئی تاکہ ان افراد کو جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں انہیں ٹیکس کے دائرہ کار میں لایا جائے۔ تاہم عوام کی سہولت کے لیے عام خریدار کے بغیر شناختی کارڈ کی خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ کووڈ-19 سے متعلقہ صحت کے ساز و سامان اکوپمنٹ کی درآمد پر استثناء میں توسیع۔ وفاقی حکومت نے صحت سے متعلقہ ساز و سامان کی برآمد اور بازاں فراہمی پر 20 مارچ 2020 کو جاری کیے جانے والے SRO 237 کے ذریعے 3 ماہ کا استثناء فراہم کیا۔ کرونا بیماری کی بگڑتی صورتحال اور وزارت صحت کی سفارشات کی پیش نظر استثناء میں مزید 3 ماہ کی توسیع کے لیے تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 11ویں شیڈیول کو بہتر بنانا۔ سیلز ٹیکس رجیم کے مؤثر اطلاق کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 11واں شیڈول تبدیل کیا جائے تاکہ غیر رجسٹرڈ یا نان ایکٹیو ٹیکس پیئرز سے ٹیکس وصولی یکمشت کی جا سکے۔ اس سے ملک میں ٹیکس فائل کرنے کے رجحان کو فروغ ملے گا۔ درآمدی سگریٹس اور تمباکو اور الیکٹرانک سگریٹس پر ایف ای ڈی کی شرح میں اضافہ۔ درآمدی سگریٹس، بیٹری سگارز، چھوٹے سگارز اور تمباکو کی اور دیگر اشیاء پر ایف ای ڈی کو عالمی ادارہ صحت کے معیارات کے مطابق 65% سے بڑھا کر 100% پر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تمباکو کے متبادل اور ای سگریٹس کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ فلٹر راڈز پر عائد ایف ای ڈی۔ فلٹر راڈ سگریٹس کی تیاری میں ایک بنیادی چیز ہے۔ فلٹر راڈز پر ایف ای ڈی کی موجودہ شرح 0.75 روپے فی فلٹر ہے۔ تمباکو نوشوں میں کمی اور ٹیکس مینجمنٹ کی نگرانی اور اس کے اطلاق کو بہتر بنوانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ موجودہ شرح کو بڑھا کر 1 روپے فی کلو گرام کیا جائے۔ انرجی ڈرنکس، کیفین پر مشتمل مشروبات صحت کے لیے خطرہ ہیں، اس وجہ سے ان کے استعمال میں کمی لانے کے لیے درآمدات اور مقامی فراہمی دونوں جگہ ایف ای ڈی کو 13% سے بڑھا کر 25% کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے۔ یہ قابل توجہ ہے کہ ایریٹڈ ڈرنکس پر پہلے ہی 13% ایف ای ڈی نافذ ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ پر ایف ای ڈی کا نفاذ۔ مقامی اور درآمدی گاڑیوں اور ایس یو ویز پر ایف ای ڈی کا سٹرکچر پہلے سے موجود ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ جس کا تعین فی الوقت اشیاء کی نقل و حرکت یعنی گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا استعمال ملک کے خوشحال طبقے میں بطور سٹیٹس سمبل کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے بھی یکساں قیمت والی دوسری گاڑیوں کے مطابق ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ پوٹیشیم کلوریٹ کے ریٹ میں اضافہ۔ پوٹیشیم کلوریٹ کی درآمدی اور مقامی فراہمی پر 17% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 70 روپے فی کلو گرام بھی اضافی وصول کیا جاتا ہے۔ ماچس بنانے والوں کی صنعت کی سفارش پر یہ شرح 70 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 80 روپے فی کلو گرام کیا جا رہا ہے۔ یہ شرح وزارت دفاعی پیداوار منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے زیر نگرانی اداروں کی جانب سے کی جانے والی درآمد اور ان کی فراہمی پر لاگو نہیں ہوگی۔ بہتری کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، ٹیکس نظام کو بہتر بنانے کے لیے درجہ ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله टैक्स के निज़ाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 2 साल से FBR ने बड़े रिटेलर्स के लिए कंप्यूटराइज निज़ाम मुतारफ़ करवाया है। ऐसे रिटेलर्स की तमाम फ़रोख्त ऑनलाइन निज़ाम के तहत FBR के साथ मुंसलिक है। मौजूदा कानून में इन अफराद पर सेल्स टैक्स की शरह पर 14% है, जिसको कोरोना की वबा की वजह से 12% करने की तजवीज़ है। खाम माल अशिया के गैर ज़रूरी लिमिट पर वेस्टेज का तयन। ये देखा गया है कि बाज़ कारोबार खाम माल में सेक्टर के औसत वेस्टेज यानी एवरेज वेस्टेज से ज़्यादा वेस्टेज दिखाकर कम सेल्स टैक्स देते हैं। इस अमर की हौसला शिकनी के लिए मुख्तलिफ कारोबारी सेक्टर्स के लिए वेस्टेज की हदूद को मुकर्रर करने की तजवीज़ है। शिक 73 के दायरा कार में तोसी। टैक्स बेस के दायरा कार में पॉलिसी के इकदामात के ज़रिए तोसी के लिए शिक 73 में तरमीम की गई ताकि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को पाबंद कर दे कि वो किसी भी माली साल में गैर रजिस्टर्ड शुदा अफराद को 100 मिलियन रुपए तक की अशिया फराहम कर सकते हैं। अब ये तजवीज़ किया जा रहा है कि तमाम रजिस्टर्ड सप्लायर्स को भी दर्जे बाला हद का पाबंद कर दिया जाए ताकि सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स ही इस अमल में अकेले नज़र ना आए। वाज़ेह रहे ये शिक सिर्फ कारोबार के लिए है और आम सारिफीन इस शिक से मुतासर नहीं होंगे। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के 12वीं शेड्यूल में तब्दीली। 12वां शेड्यूल दरामद के वक्त 3% के हिसाब से वैल्यू एडिड टैक्स वसूल करने की बुनियाद फराहम करता है, लेकिन खाम माल और सानवी अशिया की ज़रूरत में वैल्यू एडिड टैक्स सिर्फ उस वक्त दस्तयाब है जब कस्टम ड्यूटी 16% से कम हो। इस शिक ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। चुनांचे ये तजवीज़ दी जा रही है कि ज़बान को सादा बनाया जाए और खाम माल और सानवी अशिया अगर अपने कारखाने के लिए इस्तेमाल पर हों तो उन पर टैक्स ना आयद किया जाए। सीमेंट का शोबा हमारी मईशत का नहायत अहम शोबा है। वज़ीर आज़म के तामीराती पैकेज में इस सेक्टर की पैदावार में इजाफा एक अहम जुज़ है। पिछले साल इस शोबे पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फ़ी किलो से बढ़ाकर 2 रुपये फ़ी किलो किया गया था। सीमेंट की पैदावार में हालिया कमी के पेश नज़र इसको 2 रुपये से कम करके 1 रुपया 75 रुपये फ़ी किलो करने की तजवीज़ है। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में चीज़ों की बहक सरकार जब्त की। चीज़ों को जब्त करने वाले करके कानून के वस्त देते हुए फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में दर्ज तमाम चीज़ों पर इस कानून के लागू करने की तजवीज़ है। इसमें सिर्फ FBR को टैक्स इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। टैक्स अफसर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED के कवानीन में मुसावात पैदा करने के लिए ये तजवीज़ है कि अगर किसी टैक्स गुजार ने कानूनी नुक्ते पर अपील की है तो वो एक दरख्वास्त के ज़रिए से अदालती फ़ैसले का इतलाक़ आने वाले सालों पर भी करवा सकेगा। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से मुतल्लिका कवानीन में तब्दीली। ADRC की कमेटी में मेंबरान की तकर्री में मज़ीद शफाफियत, इसे मज़ीद जामे बनाने और ज़्यादा इख्तियारात देने के इसके फ़ैसले को कबूलियत देने के टैक्स के सेक्शन 47D और FED के सेक्शन 38 में तरामीम की तजवीज़ है। टैक्स गुजार के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो अपील्स के फोरम से अपनी अपील वापस ले। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या वकील जिसका टैक्स के शोबे में 10 साल का तजर्बा हो या कोई मशहूर बिजनेसमैन भी ADRC का रुकन बन सकेगा। ADRC की कमेटी में मौजूद टैक्स पर वसूली के स्टे की सहूलत हो। अगर टैक्स गुजार 60 दिन के अंदर अपनी अपील वापस ले लेता है तो कमिश्नर पर कमेटी का फैसला कबूल करना ज़रूरी ना होगा।
گوادر فری زون اور گوادر پورٹ کو ٹیکس سہولیات۔ صدر پاکستان نے 6 اکتوبر 2019 کو گوادر پورٹ اور گوادر فری زون سے متعلق ٹیکس قوانین کی منظوری دی تھی۔ ان تمام قوانین کو فائنانس بل 2020 میں شامل کیا جا رہا ہے اور تمام قوانین کا جہاں جہاں اندراج ہوتا ہے وہ 1 جون 2020 سے قابل عمل ہوں گے۔ ایف ای ڈی ایکٹ کے تحت نان ڈیوٹی پیڈ آئٹم کے قوانین کے دائرہ کار کو بڑھانا۔ بغیر ایف ای ڈی کی ادائیگی کے بہت سی اشیاء کی فروخت کے مد نظر یہ تجویز ہے کہ سگریٹ اور مشروبات کے علاوہ تمام اشیاء جن پر ایف ای ڈی لاگو ہوتی ہے اگر وہ بغیر ڈیوٹی کی ادائیگی کے پکڑی جاتی ہیں تو ان پر تمام قوانین لاگو ہوں گے، جس کے لیے ایف ای ڈی کی قوانین 26 یا 27 میں ترامیم کی تجویز ہے۔ 9ویں شیڈول میں ترمیم۔ موبائل فون پر سیلز ٹیکس فائنانس ایکٹ 2014 کے تحت 9ویں شیڈول کا سیلز ٹیکس ایکٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ ای سی سی اور کابینہ کی تجویز سے منظور ہونے والی ایک کمپریہنسو موبائل فون پالیسی جو ہے اس کے مطابق پاکستان میں بنائے جانے والے فونز پر سیلز ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے۔ آڈٹ کے معاملات کو الیکٹرانک ذرائع سے سر انجام دینے کا تصور۔ آڈٹ کی سماعت کو ویڈیو لنکس کے ذریعے سر انجام دینا ایک نئی اور وقت کی ضرورت ہے، خاص طور پر کورونا کے موجودہ حالات میں یہ نہایت اہمیت کا حامل تصور ہے۔ قانون میں ترمیم کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے آڈٹ کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ بورڈ کی ڈیٹا بیس تک فوری رسائی دینا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو مختلف اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی فراہم کرنے کے لیے نئی دفعات قانون میں شامل کی جا رہی ہیں، جس سے متعلقہ ادارے معلومات کو آن لائن شیئر کر سکیں گے۔ اب میں آتا ہوں کاروبار کرنے میں آسانی کی تجاویز کے اوپر۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم میں آسانی۔ فی الوقت ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم بہت طویل ہے جو نہ صرف ود ہولڈنگ ٹیکس کی نگرانی کو پیچیدہ بناتی ہے بلکہ ٹیکس گزاروں کے لیے تعمیل یعنی کمپلائنس کی لاگت کو بھی بڑھاتی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم کو آسان بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 9 ود ہولڈنگ شکوں کو حذف کیا جائے اور ان میں شادی ہالوں اور تعلیمی اداروں میں ٹیکس گزار والدین کے بچوں پر فیس پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ای پی سی کے تحت آف شور سپلائز کی ٹیکس ود ہولڈنگ میں کمی۔ نان ریزیڈنٹس پر 30% کی موجودہ شرح بہت زیادہ ہے، لہٰذا بین الاقوامی معیار کے مطابق اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اقدامات سی پیک کے منصوبوں کی تعمیل میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ درآمدات پر ٹیکس میں کمی۔ کمرشل امپورٹرز اور مینوفیکچررز کو یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے کیپٹل گڈز کے امپورٹ میں ٹیکس کے بگاڑ سے بچنے کے لیے محصولات کی مزید وصولی اور چھوٹے اور درمیانے مینوفیکچر کی سہولت کے لیے ایک بنیادی تبدیلی کی تجویز ہے۔ اس تجویز کے تحت درآمدات پر انکم ٹیکس کی شرح کو خام مال پر 5.5% سے کم کر کے 2% اور مشینری پر ٹیکس کو 5.5% سے کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس شق سے منسلک ایگزامینیشن سرٹیفکیٹ کا نظام بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ کاروباری اخراجات کی نقد ادائیگیوں میں کی حد میں اضافہ۔ کاروبار میں سہولت اور کاروبار کی لاگت میں کمی کرنے کے لیے سیکشن 21 سب سیکشن 1 کی موجودہ حد کو 10,000 سے بڑھا کر 25,000 کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کاروبار میں ایک اکاؤنٹ ہیڈ میں جو موجودہ 50,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ کرنے کی تجویز ہے۔ اس طرح کاروباری افراد کی سہولت کے لیے تنخواہوں اور اجرت دینے کے لیے نقد رقم کی حد کو 15,000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ افراد اور اے او پی ایسوسی ایشن آف پرسنز کو کرائے کی آمدن سے اخراجات کی اجازت۔ تمام افراد اور اے او پیز کو یکساں مواقع دینے کے لیے اور پراپرٹی انکم میں تضادات کو دور کرنے کے لیے تمام افراد اور اے او پی کی پراپرٹی انکم میں اخراجات منہا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی۔ بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز ہے کہ 1 سال میں بیرونی ترسیلات یعنی فورن ریمیٹنسز کو بینک نکلوانے اور دوسرے بینک میں منتقل کرنے پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں سرمایہ کاری کا فروغ۔ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں افراد کی جانب سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب ایس سی آر اے کی طرز پر قرضے کیے ایک انسٹرومنٹ کو جاری کیا جا رہا ہے۔ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ایسے این آر اے آر اکاؤنٹس کو ٹیکس سے استثنا فراہم کی جائے۔ مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ۔ فی الوقت انکم ٹیکس ریفنڈز متعلقہ فیلڈ فارمیشنز کے افسران کی جانب سے دستخط شدہ ریفنڈز واؤچرز کے ذریعے تصدیق عمل درآمد اور جاری کیا جاتا ہے۔ یہ نظام فرسودہ ہے اور اس میں ہاتھ کے ذریعے کام کاج کی وجہ سے ٹیکس گزار اور ریفنڈ جاری کرنے والے افسران کے درمیان رابطے کے باعث غبن کا اندیشہ رہتا ہے۔ چنانچہ شفافیت کو فروغ دینے اور ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے طریقہ کار میں کارکردگی لانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ایک مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ یعنی سینٹرلائزڈ انکم ٹیکس ریفنڈ سسٹم شروع کیا جائے۔ حج گروپ آپریٹرز کے لیے انہیں غیر مقامی افراد کو ادائیگی
کرتے وقت سیکشن 152 کے تحت ٹیکس کٹوتی سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ معاشرے کے غریب طبقے کو ٹیکس کے اثر سے بچانے کے لیے موٹر وہیکلز کی تعریف میں ایک تشریح کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ سیکشن 231B اور 234 کے تحت آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 سی سی تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تشریح معاشرے کے غریب افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے مقصد کے لیے جاری کی جا رہی ہے۔ آکشن کے نتیجے میں وصول کیے جانے والے ٹیکس فی الوقت سیکشن 236A کے تحت ایڈوانس ٹیکس جائیداد کی نیلامی کے وقت وصول کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی رقم اگر ایک ساتھ میں وصول کی جائے تو اس پر ٹیکس کی ادائیگی بھی قسطوں میں دینے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ فی الوقت ہر معینہ شخص پر اشیاء کی فروخت کے وقت ادائیگی، خدمات کی فراہمی یا پیش کرنے پر یا معاہدے کی انجام دہی پر ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ ہے۔ افراد اور شراکتی کاروبار کے ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے کے لیے فروخت کی موجودہ حد کو 5 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کو آسانی ملے گی۔ کاروبار میں آسانی پیدا کرنے اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ان اداروں کو ایگزیمپشن کے سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے درخواست جمع کروانے میں 15 دن کے اندر سہولت فراہم کی جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر سسٹم کے ذریعے آٹومیٹکلی یعنی خود بخود سے سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا جائے گا۔ اگریڈ اسیسمنٹ، اس وقت ٹیکس کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کا واضح نظام موجود نہیں، جس کی وجہ سے سائلوں کے مقدمات سالوں تک چلتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کو معاہدے کے تحت ٹیکس ادا کر کے بیجا مقدمات سے نجات دلائی جائے، جس کے لیے قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔ تنازعات کے متبادل حل کے نظام کو مضبوط بنانے اور مقدمے بازی کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ متاثرہ ٹیکس گزار کے لیے اس نظام کے فیصلوں کو لازمی طور پر ماننے کی پابندی نہ لگائی جائے۔ اس نظام کے تحت ہونے والے فیصلوں پر عمل صرف اس صورت میں لازمی ہوگا جب ایسا ٹیکس گزار اس فیصلے سے مطمئن ہوگا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے متعدد دفعات کے تحت استثناء کے سرٹیفکیٹس کی فراہمی کے طریقہ کار کو شفاف بنانے کے لیے تجویز ہے کہ اس حوالے سے واضح طریقہ کار بنایا جائے۔ اس نظام میں متعدد امتیازی ایگزیمپشنز کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ مزید برآں کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے غرض سے باب 12 کے تحت یعنی شیڈول 12 کے تحت ایڈوانس ٹیکس کے طور پر وصول کیے گئے متعدد ود ہولڈنگ ٹیکسز کے حوالے سے استثناء کے ایگزیمپشن سرٹیفکیٹس کے حصول کی سہولت ایسے ٹیکس گزاروں کو بھی فراہم کرنے کی تجویز ہے جو مذکورہ ٹیکس سال کے لیے اپنے ذمے کا ایڈوانس ٹیکس پہلے سے ادا کر چکے ہیں۔ تعلیمی ادارے، قانون پر عمل نہ کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے افراد کو جو ٹیکس گزاروں یعنی ایکٹیو ٹیکس پیز لسٹ میں موجود نہ ہوں، اسکول کی 2 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ فیس پر 100% سے زائد ٹیکس وصول کیا جائے۔ REIT اسکیم کے تحت رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والے منافع کی ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے، بشرطہ کہ رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ 30 جون 2020 تک مکمل کر لی گئی۔ تجویز ہے کہ اس مدت کو 30 جون 2021 تک بڑھا دیا جائے۔ خدمات پر یعنی سروسز پر 8% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، تاہم کچھ مخصوص شعبوں میں کم منافع ہونے کے باعث 3% ٹیکس کاٹا جاتا ہے۔ تاہم نان ریزیڈنٹس کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کو یہ رعایت فراہم نہیں کی گئی ہے، جو کہ غیر امتیازی سلوک ہے۔ اس لیے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی نان ریزیڈنٹ مقیم ٹیکس گزاروں کے درمیان اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ ان خدمات پر ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی شرح کو PEs کے پر 3% تک کر دیا جائے۔ خصوصی معاشی زونز کے لیے رعایتیں، خصوصی معاشی زونز میں کاروبار کے قیام اور وہاں سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ خصوصی معاشی زونز کے ڈیولپرز کو جو رعایتیں اور سہولیات حاصل ہیں وہ معاون ڈیولپرز کو بھی فراہم کی جائیں۔ ٹول مینوفیکچرنگ، اس وقت ٹول مینوفیکچرنگ کے لیے ٹیکس کی شرح 8% ہے۔ تجویز ہے کہ اس شرح کو کمپنیوں کے لیے 4% اور دیگر کے لیے 4.5% کر دیا جائے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ٹیکس کی مؤثر شرح نارمل ٹیکس ریٹ سے غیر موزوں طور پر زیادہ نہ ہو۔ قانون کو سادہ بنانے اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ 10ویں شیڈول کے تحت صرف پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پر کٹوتی کی اضافی شرح کا اطلاق کیا جائے، تاکہ اگر رقومات اشیاء کی فروخت سے حاصل کی جا رہی ہیں اور ماضی میں اس بنا پر 10ویں شیڈول کے تحت ان پر کٹوتی کا اطلاق نہ ہو اور ان رقومات کے وصول کنندہ کے طور پر نان ریزیڈنٹ ٹیکس گزاروں کو دگنے ٹیکس کٹوتی سے استثناء دیا جائے۔ بجلی کے اخراجات کی ٹریٹمنٹ، ٹیکس بیس میں
ایکسپینشن کے غرض سے تجویز ہے کہ بجلی کے اخراجات کو مخصوص شرائط کے تحت قابل قبول کاروباری کٹوتیوں میں شمار کیا جائے، جس میں موجودہ استعمال کنندہ کے مکمل کوائف کا اندراج لازم کر دیا جائے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کو سپلائی ٹیکس بیس کی ایکسپینشن میں کاروبار کی دستاویزی شکل میں لانے کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے کاروباری اخراجات جو کسی ایسی صنعتی ادارے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو کسی غیر رجسٹرڈ فرد کو سپلائی فراہم کرتے ہیں، تو ان اخراجات کو 80% تک محدود کرنے کی اجازت ہے۔ معلومات کی رازداری رجسٹریشن کی معلومات کی درستگی اور اس کے تحفظ کے لیے تجویز ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹیکس گزاروں کے پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کی تصدیق کو لازمی قرار دیا جائے۔ اس ترمیم کی بدولت ٹیکس گزاروں سے درست ٹیکس وصول کرنے میں مدد ملے گی۔ مخصوص اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی تیسرے فریق یعنی تھرڈ پارٹی پر مبنی ذرائع سے معلومات کے حصول آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجزیے کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ٹیکس کم دینے والے لوگوں کو جانچنے کے نظام کی فعالی کے لیے تجویز ہے کہ مختلف اداروں سے خود کار مطالبے پر معلومات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے تاکہ ٹیکس بیس میں وسعت کی کوششوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ آٹومیٹڈ ایڈجسٹڈ اسیسمنٹ ایسے گوشواروں کو جمع کروانا جنہیں قانون کی روح سے اسیسمنٹ تصور کیا جاتا ہے کے حوالے سے متعدد تکنیکی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ٹیکس گزاروں کی طرف سے جمع کروائے جانے والے گوشواروں کی ابتدائی پروسیسنگ کمپیوٹر کے ذریعے سے کی جائے تاکہ اگر گوشواروں میں حساب کتاب میں غلطی، کلیم یا کوئی کٹوتی ہو تو ٹیکس کریڈٹ یا نقصانات جن کے آرڈیننس کے تحت اجازت نہیں ہے موجود ہوں تو انہیں دور کر لیا جائے۔ تجویز ہے کہ یہ پروسیسنگ خود کار نظام یعنی آٹومیٹڈ نظام کے ذریعے کی جائے۔ ٹیکس گزاروں کی حقیقی آمدن کی تعین کے لیے یہ تجویز ہے کہ پیداوار اور فروخت کا تعین بینچ مارکنگ ریشیو اور محصولات کے اندازوں کی بنیاد پر کیا جائے۔ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ہے، اس سے اسیسمنٹ پروسیس ہوگا اور نظام میں مستند آئے گی۔ ای آڈٹ آڈٹ کے پروسیس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تجویز ہے کہ ای آڈٹ اسیسمنٹ متعارف کرایا جائے۔ بعض ذرا آڈٹ ویڈیو لنک اور دیگر آن لائن سہولیات کے ذریعے بھی کیا جا سکے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے دائرہ کار کو بڑھانے اور اس حوالے سے تمام افراد کے کاروباری لین دین پر نظر رکھنے کے لیے تجویز ہے کہ دفعہ 236(v) کے تحت معدنیات پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل افراد تک بڑھا دیا جائے۔ قانون میں تضادات کا خاتمہ جناب اسپیکر، اس وقت بینک کے منافع جات کی فراہمی کے حوالے سے مختلف ریٹ موجود ہیں، تاہم بینکوں کے پاس مطلوبہ نظام موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے حاصل کرنے والے افراد پر مختلف شرحوں سے ٹیکس عائد کر سکیں۔ اس لیے منافع پر حاصل ہونے والے آمدنی سب کے لیے یکساں 15% ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کرنے کی